ناظرین، محلی مصفی پروگرام گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 19 مئی ہے، 7 شوال ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر رافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کے علم ہے۔ پورے ایک مہینے ماہ مبارک کے بعد گوشہ ادراک کو آج سے اس کے سلسلے کو دوبارہ سے جاری کر رہے ہیں۔ اس میں اسلامی تمدن اسلامی کے اوپر آپ نے جو مباحث ہیں وہ ملاحظہ فرمائی ہوں گی۔ انسان کی حریت، انسان کی زندگی، انسان کا رہن سہن، انسان کی کو جو شرف و منزلت پروردگار نے عطا کیا ہے، عذر قرآن، عذر حدیث، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور انسانی نجات کے جو سسٹم انسان نے خود وضع کیے ہیں اور اس کے در مقابل جو پروردگار نے ایک سسٹم دیا ہے جو قرآنی سسٹم ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہے۔ آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے فیملی ویلیوز کے اوپر، اور اس کے اندر اس کے مختلف گوشوں کو اس کا جائزہ لیں گے، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ موضوع بحث بنائیں گے۔ اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ آپ کی خدمت میں بھی سلام، اور تمام تر ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں کی انشاءاللہ پروردگار قبولیت فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ زندگیاں جو ہیں وہ ہماری پروردگار کی اطاعت اور اس کی مشیت کے تابع ہوں، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اور ان کی زیارت بھی ہمیں نصیب ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیری گفتگو ہو جائے کیونکہ فیملی ویلیوز کے اوپر پروگرام ہے اور اس میں بہت سارے گوشے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہونی ضروری ہے۔ تو فیملی کا اگر ایک اجمالی طور پر ایک دینی تصور دیکھا جائے کہ وہ دینی تصور کیا ہونا چاہیے، انسان کے ذہن میں اس کا خاکہ کیا ہونا چاہیے، جب ایک دینی ایک فیملی کی بات آتی ہے تو اس کا ایک دینی خاکہ سامنے پیش ہونا چاہیے، اس کا تصور قبلہ ذرا پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض خدمت یہ ہے کہ فیملی جو ہے وہ اگر تمام تر ان ادیان کے حوالے سے جو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے جن کو بھیجا، ان تمام تر ادیان الہی میں، یا ایٹ لیسٹ جو ادیان اس وقت موجود ہیں ان میں ادیان ابراہیمی جو ہے وہ اس وقت زمین پر ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ ان تمام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فیملی اور تمام تر جو رشتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ان کا آغاز جو ہے وہ میاں بیوی اور زوجیت کے رشتے سے ہوتا ہے۔ پروردگار جو صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات والا صفات، تو اللہ نے جس رشتے کو انسانی تمدن کے لیے، انسانوں کی نسلوں کے لیے، انسانوں کو تمام تر اس تمدن کی خوبیوں سے بہرہ مند کرنے کے لیے جس رشتے کا انتخاب فرمایا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت بہشت میں تھے، اور جیسا کہ علماء یا تاریخ بیان کرتی ہے تو ایک بہت ہی لطیف اور ایک خوبصورت وجود جو ہے وہ بہشت میں حضرت آدم نے جب دیکھا تو خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے قریب جایا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم پہلے جو ہے وہ اس کے لیے تمہیں اجازت لینا ہوگی۔ تو اجازت یعنی وہی نکاح ہی تھا بیسیکلی۔ تو یہ ایک بڑی سادہ سی شکل تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا آغاز بھی اس رشتے سے ہوا ہے، اور بہشت کے جو مناظر اور جو سارے مباحث موجود ہیں، خصوصاً قرآن کریم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے کو زیادہ مینشن کیا ہے کہ بہشت میں جو ہے وہ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اس رشتے کے ماتحت جو ہے وہ قائم ہوں گے۔ لہٰذا ایک بڑی صحیح، ہی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر اس رشتے کے حوالے سے جو آیات موجود ہیں، مثلاً اس میں ایک آیہ مبارکہ جو ہے فاطر السماوات والارض،
جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا. یہ بات بڑی اہم ہے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا بنانے والا ہوں. نتیجتاً اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے. کہاں زمین و آسمان کی خلقت جو اس قدر عظمتوں کی مالک ہے، وسعتوں کی مالک ہے، اس کے ساتھ ہی ازواج کا ذکر کرنا لگتا یہ ہے کہ اس آیت کے اس پہلو کے حوالے سے کہ اس کائنات میں جو سب سے اہم ترین مخلوق ہے یا رشتہ ہے یا پیوند ہے، وہ جو یہی زوجیت کا رشتہ ہے. زوجیت کا رشتہ یہ آغاز ہے اس فیملی کے اس کانسیپٹ کے حوالے سے. میاں بیوی پہلا رشتہ ہے، پھر اولاد ہے، پھر اس کے بعد اولاد کے مابین جو تعلقات ہیں، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ رشتے جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہے، بنتے رہے. اس میں سببی رشتے ہیں، اس میں نسبی رشتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے آغاز ہوا. لہٰذا آغاز ہوا یہاں سے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ رشتہ ایسا ہے جو کہ انسان کی تربیت کا جو آغاز ہے، انسان جہاں پہ اپنی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے، جہاں پہ انسان کو واقعاً اس کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں، وہ اسی فیملی کے کانسیپٹ سے آتی ہیں. لہٰذا اس کو معمولی تصور نہ کیا جائے. دینی اعتبار سے خصوصاً قرآن کریم کے حوالے سے اور دینی روایات کے حوالے سے، مثلاً یہ آیہ مبارکہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی اللہ نے جو ہے وہ یہ رشتہ قائم کیا. یہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن یہاں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی آیتیں ظاہر ساری کائنات میں ہیں، لیکن ان آیتوں میں ایک آیت یہ ہے اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے جب اللہ اس رشتے کو آیت قرار دے رہا ہے تو یعنی اللہ یعنی خوبصورت یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو پہچاننے کے لیے ایک جو ہے وہ رشتہ یہ ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور اس میں جو 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ اس فیملی کے پلرز کیا ہیں، اس کے ستون کیا ہیں. ایک تو یہ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی یہ رشتہ جو ہے، یہ فیملی جو ہے، یہ انسان کے لیے مایہ سکون ہے، یعنی انسان کے لیے پیس، سیکیورٹی، ٹرنکولیٹی کا جو بنیادی ترین یونٹ ہے جہاں پہ انسان کو واقعاً سکون ملتا ہے. بیوی کے ذریعے زوج کو، شوہر کو سکون ملتا ہے، شوہر کے ذریعے بیوی، اور اسی طرح پھر بچے ہیں. یعنی کس قدر ایک پاکیزہ اور کس قدر خوبصورت انوائرمنٹ کا جو ہے وہ پروردگار نے ذکر فرمایا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی سکون ہے، مودت ہے اور رحمت ہے. یعنی فیملی کا وہ تصور جہاں سکون ہو، جہاں مودت ہو، یعنی مودت کا مطلب ہے محبتوں کا سفر ہے، یہ وفاؤں کا سفر ہے، یہ رحمتوں کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس کے جذبات کا، ایک دوسرے کے لیے کی تکمیل کا. یہ جو اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں تعاونوا علی البر والتقوی، یہ بہت خوبصورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یہ تعاون جو ہے عربی کے اس جملے کی ساخت کے حوالے سے یہ 2 طرفہ تعاون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. کس معاملات میں؟ علی البر والتقوی، بر و تقوی میں ایک جو پہلو ہے جس کو روایات نے بھی بیان فرمایا گیا ہے، وہ وہی تکمیل شخصیت ہے. ہم سب جو ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کا سبب بنے. لہذا اس اعتبار سے تو خلقت کے اعتبار سے یہ رشتہ جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، فیملی کی تشکیل دینا. اب اگلے مرحلے پہ آ جائیں تو انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں اپنی ذریت کے لیے، اور یہ دعائیں بہت قابل غور ہیں. ذریت کے بحث کو اگر آپ اس میں سے کچھ دعائیں قبلہ پیش فرمائے تاکہ اور زیادہ تصور نکھر کے سامنے آئے انسان ذہن کے اوپر. جی عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے کہ ذریت کے لیے دعا کرنا پہلے مرحلے میں تو میاں بیوی کے درمیان
محبت اور عشق کی دلیل ہے. یعنی جب تک میاں بیوی ظاہر ہے کہ ذریت کے لیے خواہش اور طلب نہ رکھتے ہوں تو یہ واقعاً ایک پہلا مرحلہ ہے. مثلاً حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ ذریت عطا فرما. یہ حب لنا یہ دعا ہے یعنی ہدیہ دے دے، یعنی گفٹ دے دے. یعنی اولاد ایک صحیح بہت بڑا گفٹ ہے. میں اس کو اگر گفٹ. اپنے حساب سے اگر اس کو میں یوں ترجمہ کروں کہ یہ جو ماں باپ کی گود میں، ماں کی گود میں، باپ کی گود میں اللہ نے جو بچہ دیا ہے، صرف اس کو ایموشنل اینگل سے نہ دیکھا جائے ہاں جی ہمارے نہ گھر دیکھیں. بیٹی یا بیٹا ہو گیا، اللہ ان کو مبارک فرمائے. لیکن یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بچہ دے دیا ہے. نہیں، اللہ نے بہت بڑا خزانہ آپ کی گود میں عطا کیا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح اس کو تیار کرتے ہیں. ایک درخت ممکن ہے یا یہ فصلیں جو لوگ لگاتے ہیں یہ تو ممکن ہے 6 مہینے میں تیار ہو جائے ایک فصل. بچے کو تیار کرنے کے لیے 20-25 سال محنت کی ضرورت ہے. پھر جب وہ نکل کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے واقعاً عزت کا سبب ہے، عظمت اور بلندی کا سبب ہے یہی اولاد. یعنی اولاد میں مطلب اگر آپ اس میں اس کے تربیت کے مراحل بھی وضع کیے گئے ہیں نا، مطلب کتنے سال تک کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کے بعد کتنے سال کس طرح سے اس اور اس وہ کے ان مراحل سے گزار کے ایسے آگے لے گئے. ایسے ہی وہ مفصل بحث ہے، لیکن میں ابھی چونکہ بہت ابتدائی جی گفتگو ہم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. نتیجتاً اولاد کو سمپل ایک ایسے ہی نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے، اور شادی بھی اس طرح نہیں ہے کہ بس جی وہ شادی چونکہ ہونی ہے لہذا شادی ہوگی. بس شادی ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ میرا تعلق کس انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. لڑکی اور لڑکا دونوں جو ہیں اس شادی کو ایک بہت بڑی، میرا مطلب ہے رسپانسبلٹی کا ایک دائرہ اور ایک دروازہ جو ہے کھل جاتا ہے. لہٰذا اس رشتے میں جہاں انسان کے لیے اس کی جو مادی خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، میٹیریلسٹک جو نیڈز ہیں اس کو بھی انسان پورا کرتا ہے، لیکن اس رشتے کی تشکیل جو ہے وہ ایک بہت ہی عظیم الشان ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس رول ماڈل موجود ہیں. انبیاء کی زندگیوں میں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی سبحان زندگیوں میں اللہ. رول ماڈل موجود ہیں. یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے مرحلے میں جب ہم زوجہ کا ذکر کرتے ہیں تو نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. اللہ صلی اللہ علیہ. کی ذات بابرکت کو دیکھیں تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو بے شک. ان کا عشق ہے وہ واقعاً بہت اس کی مثال عالم بے بشریت میں شک. کم سبحان ہوتی. اللہ. یعنی اس اور پھر زوجہ نے بھی کمال کیا ہے. یعنی یہ جی محبت اور عشق دو طرفہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا زوجہ نے کس طرح اپنی وفاؤں کا سفر جاری رکھا، پیغمبر اکرم نے کس انداز سے اس بیوی کو، میرا مطلب ہے اس کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کیا. تو یہ پہلا مرحلہ ظاہر ہے کہ زوجیت کا ہے. جب انسان اس مرحلے پہ ہوتا ہے پاکیزگی اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پھر اللہ اولاد بھی پھر ایسی عطا کرتا ہے. کیسی عطا کرتا ہے؟ جیسے حضرت زکریا کو اللہ نے یحییٰ عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانات ہوئے، اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. امتحانات ہوتے رہے. ابراہیم الحمدللہ درود السلام ہو ذات ابراہیم پر، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے. فاتمہن، جب سارے امتحانات دے چکے تو اللہ نے وہ جو آخری عہدہ تھا وہ بھی عطا فرما دیا، وہ امامت کا عہدہ تھا. بے شک. سبحان اللہ. اس عہدے کی نورانیت کو دیکھا، اس کی عظمت کو دیکھا، اس جی عہدے کی یعنی واقعاً اس نورانیت کو دیکھ کے تو ابراہیم سے رہا نہ گیا. قال عرض کیا آپ اللہ کی بارگاہ جی میں ومن دعا مانگی ذریت، اس پہ. یعنی ذریت کے لیے، ذریت میں جاری کرو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی ایسا سبحان اللہ. نورانی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ تھا کہ ابراہیم کی خواہش ہوئی کہ من ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں یہ عہدہ نورانی ہوگا. ارشاد فرمایا یقیناً ہوگا. تو قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ جو ہے ظالموں کو نہیں ملے گا. نہیں جائے گا. ہم سبحان دیکھتے اللہ. ہیں
کہ ذریت کے لیے دعائیں کرنا، ذریت وہ جو ہے قرآن کریم میں ایک اور جگہ جو ارشاد فرمایا ذریتم بعضھا من بعض، یعنی اللہ جو ہے آدم کا انتخاب کیا، نوح کا انتخاب کیا، پھر اس کے بعد ذریتوں کا اللہ انتخاب فرماتا رہا. یعنی جی ذریت کا جو انتخاب ہے وہ کسی چھوٹے پروجیکٹ کے لیے نہیں ہے، وہ بہت بڑے صحیح ہے، پروجیکٹ ہے. یعنی آپ بڑے اپنی پروجیکٹ کے اولاد کو بالکل صحیح. جس انداز سے تربیت کریں گے اسی انداز سے وہ بچے جو ہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، ان کا وجود جو ہے مفید ہوگا انسانوں کے لیے، اس دھرتی کے انشاءاللہ لیے، بشریت کے لیے. تو یہ واقعاً انبیاء کا صحیح، شیوا ہے. نتیجتاً یہ ہے بہت پہلا. خوبصورت. ہوں ہوں جی جی ہاں، وہی میں عرض کروں گا. تو اس سارے ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو فیملی کے حوالے سے وہ فیملی کامیاب ہے جس فیملی میں پاکیزہ روایات ہوں، جس فیملی میں واقعاً ایک دوسرے کے ساتھ وفاؤں کا سفر ہو. فیملی کا جو تصور ہے دینی طور پر، وہ ہے بنیادی طور پر ہماری صلاحیتوں کو شکوفا ہونے کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، وہ بنیادی طور پر فیملی ہے. انفارچونیٹلی آج ہم فیملی ہے. فیملی کا جو دیکھتے ہیں حال، اس میں اچھا، رشتے اس ختم. میں بنیادی اس میں بنیادی بنیاد کہاں سے انسان شروع کہاں سے کرے؟ مطلب اب اس وقت ایک جہاں پر رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے، اس میں یہاں سے ایک بنیاد فراہم ہوتی ہے، تو اس میں انسان کی پس نگاہ کیا چیز اولا قرار پاتی ہے؟ اس طرف تھوڑا اشارہ فرمائیں، کیونکہ میں لوگوں کے عرض معیارات مختلف ہیں. دینی معیار سامنے ہو تو پہلی عید صحیح رکھی جائے. بالکل ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جو قابل غور ہیں. شادی کو خالی ایک ایموشنل کنیکشن کے لیے نہیں، شادی جو ہے وہ میرا مطلب ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ جو ہمارے تصورات سے بھی بالاتر ہے. تو پہلا مرحلہ تو وہی ہے کہ شادی کو انسان، یہ تو روایات میں موجود ہیں کہ ایک دوسرے کا کف یا سٹیٹس کے حوالے سے، یعنی اس میں بہت ساری بحثیں ہیں. نتیجتاً یہ ہے کہ یعنی انتخاب کرتے ہوئے بہت توجہ کی ضرورت ہے. یعنی دونوں طرف جو ہے وہ ایمان اور پاکیزگی بنیاد ہے، اس بنیاد پر رشتے ہونے چاہیے. لیکن آج ہمیں بس بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بس رشتہ یا پسند آ گیا یا ہم نے پسند آیا ہوا رشتہ جو ہے ٹھکرا دیا. بہت چھوٹے چھوٹے کلچرل ناہمواریاں جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں رشتوں کے انتخاب میں، یا تو یہ ہے کیونکہ معیار رہ نہیں گیا، اور یا اگر رہ گیا ہے تو رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. نتیجتاً پہلی بنیاد وہی ہے کہ ان رشتوں کا انتخاب جو ہے وہ پاکیزگی اور ایمان اور تقوی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں بہرحال. تو اس کے ساتھ جب صحیح. شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اس کو جسٹ ایک ایسا نہ کہا جائے کہ یہ بس شادی ہو گئی ہے لہذا بابا ٹھیک ہے شادی ہو گئی. یعنی ایک یوں سمجھے کہ کنیکشن قائم ہو گیا ہے کہ فزیکل کنیکشن. شادی ہمارا خیال ہوتا ہے جسٹ ایک فزیکل کنیکشن کا. نو نو ناٹ اٹ. میرا مطلب ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کہتا ہے جب شادی ہو جائے تو پھر نمونے اللہ نے دیے ہیں نا، نمونے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت زہرا کی شادی جو ہے وہ کس انداز کی ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو پیغمبر رول اکرم ماڈل. جی ہاں، صلوات جی ہاں، اللہ رول سلام ماڈل اللہ موجود ہے. اللہ صلی اللہ. نے شادی کے اگلے دن جو ہے دونوں بچوں سے، مولا امیر سے پوچھا، اپنی بیٹی جناب زہرا سے پوچھا، دونوں کا جواب ایک تھا. صلی اللہ علیہ. امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی کیف وجدت فاطمہ، یا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کیسا تو پایا؟ سبحان. عرض کیا نعم العون علی طاعت اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ سبحان میں نے اللہ. اللہ. سنا جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں بہترین ساتھی جو ہے وہ فاطمہ ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو سبحان یہی اللہ. بات سبحان اللہ. حضرت نے اپنی بیٹی سے بھی پوچھی تو یہی جواب دیا. کہا بابا جان میرا بہترین، اے اللہ کے رسول، میرا بہترین ساتھی اللہ کی اطاعت میں. تو در حقیقت یہ شادی بھی اللہ کی اطاعت میں ہے. اگلے مرحلے میں ہے سبحان وہ اللہ. بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ایک روایت میں
عرض کروں اگر آپ کی جی خدمت بسم میں. اللہ. جی بسم اللہ. میں نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ہے ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین. پیغمبر بیٹھے تھے تو اصحاب بھی بیٹھے تھے، تو فرمایا کہ آخری زمانہ جو ہے اس زمانے کی اولاد جو ہے بہت افسوس ہے، بہت ہی ویل کا معنی ہے باعث افسوس ہے، تعصف ہے، باعث افسوس. ویل. بہت ہی افسوس ہے. تو ان کے ایسے بچوں کے والدین پر من آبائہم، آخری زمانے کے جو بچے ہیں ان کے والدین پر بہت افسوس ہے، پیغمبر نے فرمایا. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ جو جن والدین کا آپ والدین ذکر پہ کیوں؟ ان پہ والدین کیوں؟ ہیں یہ صحیح. کیا مشرک والدین ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ من صحیح. آبائہم المشرکین، کیا مشرکین ہوں گے یہ لوگ جن پہ آپ افسوس کر رہے ہیں؟ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا لا من آبائہم المومنین، نہیں مومنین پہ وہ افسوس کر رہا ہوں. آخری اللہ زمانے اکبر. کے جو بچے ہیں ان کے والدین جو مومن ہوں گے میں ان پہ افسوس کر رہا ہوں. اللہ تو آگے اکبر. ارشاد فرمایا لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ خود تو کچھ سکھاتے نہیں ہیں ان کو، ادب آداب اور فرائض نہیں سکھاتے. جی لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، جو ان کے جو زندگی کے فرائض ہیں، جو زندگی کے معاملات ہیں، یہ تربیت تو کرتے نہیں ہیں مومن، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ تربیت نہیں کریں گے. وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادُهُمْ، اور اگر ان کی اولاد دین سیکھنا چاہے، زندگی کے آداب سیکھنا چاہے، زندگی کے فرائض سیکھنا چاہے، زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، منعوہم، وہ ان کو منع کریں گے. اور بالکل یہ پکچر آپ دیکھیں آج سوسائٹی میں بہت سارے گھروں میں، یعنی والدین ہی نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد جو ہے کوئی نیکی کا کام سیکھے. ہاں نہیں وہ چونکہ پھر اس میں پیسے کمانے میں خلل پڑ جاتا ہے نا، تو وہ یہ پیسے تھوڑا والی سا بات چاہتی ہے بس تھوڑا سا. حدیث میں آگے بیان کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے. رضو عنہم بعرض یسیر من الدنیا، یہ اولاد کماتی ہے اور وہ کماتی بھی کتنا ہے، یعنی کتنا کما لیتی ہے، فرض کرو کتنے ملین کما لیتی ہے یہ اولاد. تو کہتے ہیں یہ اس پہ راضی رہتے ہیں یہ والدین، یعنی آخری زمانے میں مومن والدین جو ہیں اولاد کی تنخواہوں پہ، ان کی مال و دولت پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور اگر وہ کوئی دین کی کوئی واقعاً زندگی کی کوئی حقیقی بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں، اور اسی بات پہ وہ راضی رہتے ہیں. فَإِنَّا لیکن کافی مِن دیکھیں سب. بسم اللہ بسم روایت اللہ مکمل میں کر اگلا لیجیے حصہ آپ. بہت ہی قابل توجہ ہے. شروع میں فرمایا نا ویلن، بہت افسوس ہے، یہ آخری جو جملہ اللہ بہت قابل توجہ ہے. فَإِنَّا مِنْهُمْ فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ وَهُمْ مِنِّي بُرَاءٌ، میں ان سے بری اللہ ہوں، اکبر. اللہ اکبر، اور وہ مجھ سے بری ہیں. یہ یعنی پیغمبر کو اللہ بھی اکبر. نہیں مانیں گے وہ. یعنی اس روایت میں آپ دیکھیں اس قدر یعنی یعنی راستے پیغمبر نے الگ کر لیا اپنا نا، اللہ ان اکبر، کے راستے پہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لہذا یہ والدین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پہلا مرحلہ میں نے عرض کیا، پہلا مرحلہ وہی بہت پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ رشتے کا انتخاب ہے. یہ زوجیت کا رشتہ جو اچھا ہے، اب یہاں پر تھوڑی سی ایک کڑوی بات بھی کر لیں نا قبلہ، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر اصلاح کا پہلو جہاں پر ہو تو اس پر رکنا نہیں چاہیے، اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. اب جہاں پر گھروں کے اندر بات ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ خود ماں باپ جو خود ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، مگر اتنا دین دینا چاہتے ہیں جس سے انسان کی دنیا خراب نہ ہو، مال و دولت پہ زیادہ نظر ہے، نہ اپنی عاقبت پہ نہ اپنی اولاد کی عاقبت پر ہے. یہاں پر اگر ہم حساب لگائیں کہ اس وقت اگر باذن اللہ ظہور باذن اللہ ہونا ہے اور ہو جاتا ہے، پروردگار اذن دے دیتا ہے، صاحب زمانے کے صاحب تشریف لے آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی ان پر آسائش زندگیوں کو چھوڑ کر آپ کی راہ میں آگے جا کر لبیک کریں گے. اپنے قلب سے سوال کر لے انسان اس وقت. یہ دیکھیں یہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرے، اور ظہور بھی رکا ہوا ہے صرف اس لیے کہ ہم ابھی اس قابل نہیں ہوئے. دعائیں کرنی چاہیے،
لیکن ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ اس نہیں لیے نہیں، کہ ہم کیا خالی دعا سے نہیں، خالی دعا سے کام ہو جانا ہوتا تو خانہ کعبہ میں بھی لاکھوں لوگ مل کے دعا کرتے ہیں، بڑے بڑے عاشورہ اربعین کے اجتماعات پہ لوگ دعا کرتے ہیں، خالی دعا سے تو کام خالی نہیں ہے نا، اس کے ساتھ دعا کے بعد اس پر عمل بھی تو چاہیے۔ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ مولا آ جائیں، میں حاضر ہوں، تو کیا میں اس قابل بن گیا ہوں کہ میں حاضر ہو سکوں؟ اگر میں اس قابل نہیں بناؤں تو میں کہتا رہوں گا زندگی بھر، نہ میرے کہنے سے کوئی فرق پڑے گا، نہ وہاں سے سنی جائے گی۔ تو اس پر پریکٹیکل چاہیے نا۔ وہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اگر عرض کروں آپ کی خدمت میں، کربلا کے میدان میں مورخین نے لکھا ہے 3 کیمپ تھے۔ 2 کیمپ تو آپس میں برسر پیکار تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیمپ تھا، ایک سامنے یزیدیوں کا کیمپ تھا۔ تو کچھ لوگ تھے جو پہاڑ پہ تھوڑا سا دور بیٹھ کے تو رو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے امام حسین کے لیے۔ وہ دعائیں کس کام آئیں گی؟ وہ دعائیں کس کسی کا مانیں کام گے؟ وہی آئیں تو میں کہہ رہا ہوں۔ گی؟ ان دعاؤں کا کیا فائدہ ہے کہ آپ یا ادھر ہوں یا آپ ادھر ہوں، کسی ایک کیمپ میں آپ چلے جائیں؟ میرا مطلب ہے وہی بنیادی تو، طور نہیں نہیں، پردے پہ کوئی تاکید نہ ہو، حرام حلال نہ سکھایا جائے، چھوٹے بڑے کا احترام نہ ہو، زکوٰۃ و خمس کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہم کل ولی کل، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مطلب اس سے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سب جسمانی تھکن ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ میں وہی عرض کروں گا، بہرحال ایک مرحلہ ہم مایوس نہیں کرتے لوگوں کو، دعائیں کرنی چاہیے۔ چلو ایک کنیکشن تو کسی اعتبار سے قائم ہے لوگوں کا۔ برقرار ہے۔ ہاں، اصل یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں قدم جی بقدم جو ہے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی بھی لانی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل دعائیں نہ کریں، نہیں دعا کریں انشاءاللہ، لیکن جو کمیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے، جو وہ کوتاہیاں بھی تو ہیں پورا کرے نا۔ ہاں ان کو جو ہے اس کا اصلاح کی جائے۔ خیر، اس پر واپس آتے ہیں۔ قبلہ ابھی آپ نے جو تمیدی گفتگو ہماری ہوئی، اس کو کافی اس کو پھیلا کے آپ نے بیان کیا، جس میں زوجین کے تعلقات میں پاکیزگی کا جو آپ نے ایک دینی مفہوم جو ہے وہ ایک اشارہ دیا۔ میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی اور بات ہو جائے کہ اس کی پاکیزگی اور اس کی جو روحانی لطافت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد کیا ہے اس کے اندر؟ میں رشتے کے اس اندر کو جو طہارت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک روایت بڑی معروف ہے، سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد صلی فرمایا اللہ ایاک و خضراء الدمن، بچو گندگی میں اگے ہوئے خوبصورت پھولوں سے یا سبزے سے۔ ایسا گورے پہ اوپر ہوگا وہاں۔ ہاں، ہاں، گوبر پہ یہ جس فرض کے کرو نیچے کہ دلدل ہو۔ ہوں، یا جس کے نیچے گندگی ہو اور اوپر بڑا سرسبز جو ہے وہ چیز موجود ہو۔ ایاکم، بچو اس سے۔ تو بڑے وہ ہوئے، بہرحال کوئی سمجھ نہیں آئی، تو قیلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ وما خضراء الدمن، آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اس سبزے سے کیا مراد ہے کہ جو گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا ہو؟ تو ارشاد فرمایا یا کل مرء فی منبت السوء، ایسی عورت سے بچو جو برے ماحول میں جس کی پرورش ہوئی ہو۔ اس کا اللہ مطلب یہ اکبر۔ ہے کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، البتہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایسا مرد جو گندے ماحول میں پلا ہے اس کی شادی آپ کسی اچھی بچی سے کر دیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا مثال بھی ایک نہیں ہے۔ پہلو بیان کیا ہے ختم مرتبت نے، لہٰذا ایسے بچے جو پاکیزہ ماحول میں، بیٹی ہو تو بھی بھلے لڑکا ہو بیٹا ہو تو بھی تو بھی دونوں جو صحیح ہے۔ ہے پاکیزہ ماحول، لہٰذا والدین کی، زوجین کی، میاں بیوی کی سب سے بنیادی ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ایک پاکیزہ ماحول میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود میاں بیوی کے درمیان بھی ایک پاکیزہ کنیکشن ہونا چاہیے۔ یعنی باوجود اس کے کہ آپ دیکھیں کہ زندگی کا سب سے قریبی ترین رشتہ جو کہ زوجہ اور زوج کا رشتہ ہے، زوجہ بہرحال یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ، لیکن اس میں بھی ایک پاکیزگی اور ایک لیول آپ دیکھیں کہ پہلی رات کے حوالے سے بعض حدیث میں آیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور کچھ اعمال انجام دو، اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد اپنی زوجہ کے جو ہے وہ قریب جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کسی مرحلے میں بھی خدا کو فراموش نہ کرو۔ یعنی یہ اگر آج
نعمت تمہیں میسر آئی ہے تو یہ میسر اس لیے آئی ہے کہ اللہ نے، اور نتیجتاً اس پاکیزگی کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر وہ ایک روایت میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہتے ہیں 4 مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے! صح واہ کون کون سے موقع ہیں؟ نمبر 1 یہ عند نزول المطر، جب بارش ہوتی ہے بارش ہو وہ خدا کی بالکل رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عند صحیح فتح باب الکعبہ، جب کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ نظراً لولد الی والدیہ، جب بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے چہرے پر نظر کرتا ہے تو بھی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہے! یعنی انسانی ہیومن ویلیوز کو، فیملی ویلیوز کو کس طرح خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ بچہ جب اپنے ماں کے یا باپ کے چہرے پہ نگاہ کرتا ہے، اللہ سبحان فرماتا ہے اللہ کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگلا جو حصہ کھول ہے فرمایا اندن نکاح، یعنی جب نکاح جب ہوتا نکاح ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح کو معمولی محفل نہیں ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی یہ محفلیں بھی جو ہیں وہ بہرحال خدا کی نافرمانی پر ہی سب کچھ ہوتا ہے، شیطان کی رضایت کے لیے، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ہمیں کنٹرول کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو نہیں سمجھنے ایک ایسا نکاح جہاں پر نکاح بھی ہو رہا ہے، نکاح من سنتی کہ رسول اللہ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح کی بھی محفل ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ بے حجابی بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے اس کے اندر، تو اس کی کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں ظاہر معاشرتی ہے طور پھر پر؟ وہ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی جو رحمت نازل ہو رہی تھی ہم نے اس کو واپس بھیج دیا ہے، ہم نے دروازے بند کر دیے۔ دروازہ بند ہو تو پھر اندر تو کوئی نہیں آ سکتا نا، آپ دروازہ کھولیں گے تو کوئی اندر آئے گا۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہم نافرمانی سے اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی آپ نے اچھا روایت پڑھی ہے، یہاں پر قبلہ ایک چیز، ایک نقطے غور شامل کر لوں کہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، اس کے اندر بہت اصلاح کا پہلو جو ہے بہت غالب ہے، اور اس کو ضروری بیان کرنا چاہیے کہ ہم جب محرم اور نامحرم کی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہمارے فرسٹ کزنز ہوتے ہیں مطلب اس طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ میں چاہوں گا اس پر اسلام کا کیا حکم ہے۔ ہم ان لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، اس پر مانتے ہی نہیں، اس پر سنتے ہی نہیں بات کہ وہ تو میری کزن ہے، سکا ماموزاد بھائی ہے، بھائی سکی ماموزاد بہن ہے، سکا پھوپھی زاد و خالہ زاد ہے، کیا وہ سب محرم ہے؟ اس پر کیا شرعی حکم کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں وہ ایک جو آپ نے روایت پڑھی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ دیکھیے اس نکاح کی نسبت کس سے ہو گئی؟ پیغمبر اکرم سے، رسول اللہ سے صلی رسول اللہ اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم سے جب ارشاد فرمایا صلی کہ اللہ میری سنت ہے تو اس کا مطلب ہے اس نکاح کی نسبت ہوگی کس ہستی کے ساتھ؟ وہ ہستی جو پاکیزگیوں کا مرکز ہے، وہ سبحان ہستی اللہ جو سبحان اللہ جو عصمتوں کا محور ہے، وہ ہستی جو اللہ کی ہدایت کا محور ہے، وہ ہستی جس کا جتنا بھی تعریف کریں وہ پھر اس نے شاعر نے کہا نا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی جو اس کائنات میں سب سے بلند و بالا تر ہے وہ نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی چاہتے ہیں کہ گناہ نہ ہوں، یعنی تم بغیر نکاح کے زندگی نہ گزارو، نکاح کے ساتھ رہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی خواہش ہے کہ معاشرے میں گناہ، لڑکیاں لڑکے آپس میں اس طرح کے تعلقات نہ رکھیں جو نکاح کے بغیر ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بحیثیت صحیح ایک مسلمان کے ضرورت ہے کہ ان تعلقات کو نکاح کی بنیاد پر رکھا جائے، لیکن جو ابھی آپ نے اشارہ کیا اس میں کوئی رعایت مراعات نہیں ہوتی، کوئی ہم بادر بھی نہیں کرتے۔ میں ایک کلی بات کہوں گا، میں ہاں زیادہ مگر میں عرض اس کو کرتا ہوں کھول کے بیان کر دیں گے، اس میں اس یہیں سے بہت زیادہ شر جو ہے، اور یہیں سے جو بےخودگی ہے وہ یہاں سے جنم لیتی ہے جدھر نگاہ نہیں ہے اصل میں۔ جی میں عرض کروں کہ بہت زیادہ میں خوفزدہ تو نہیں کراتا، لیکن یہ بات قابل توجہ ہے
جوانی کے عالم میں ظاہر ہے جب نگاہ پڑتی ہے، جب انسان کسی کی آواز سنتا ہے تو ان نگاہیں ایسے دروازے ہیں جس سے انسان کی روح جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، جس سے انسان کا باطن جو ہے وہ وسوسوں کی اس میں زد میں آ جاتا ہے، انسان کو گناہ کی دعوت ہوتی ہے، لہٰذا ایسی نگاہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب نوجوانوں کی خدمت میں بچیاں ہماری ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں اس بات کو توجہ کریں کہ اس طرح کی محفلوں میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ محفلوں میں یہ جو شادی کی محفلیں آپ نے بتائی ہیں یا اور بھی محفلیں کہیں بھی لڑکیاں لڑکے کہیں اکٹھے ہیں کسی فنکشن کے اندر بھی تو وہ آہستہ 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 ہوتا ہے کہ بےہودگی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہر آدمی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اپنی نگاہوں کو بھی کنٹرول کرے، اپنے کانوں کو بھی کنٹرول کرے، ہر آواز سننے والی نہیں ہوتی، ہر منظر دیکھا جانے والا نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ تو اپنی جگہ پر وہ تو ایک محفل کی بات ہو گئی، مگر جب ہمارے کیا گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے جہاں پر بالکل فرسٹ کزنس کے رشتے ہوتے ہیں جس کو وہ کہنے میں عرف عام میں سگا بھائی یا سکی بہن سے تعبیر کرتے ہیں، مگر اس پر شرعی حکم میں جاننا چاہ رہا ہوں یہی کہ ہے لوگوں وہ کے دماغ میں احتیاط کرنا چاہیے وہاں پہ، اگر خدا نہ خواستہ اگر کہیں گناہ کا خطرہ ہو تو فوراً اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، مطلب جس طرح اگر ایک خالہ زاد بہن ہے تو کیا وہ اپنے خالہ زاد بھائی کے سامنے اس پر حجاب واجب نہیں ہے؟ عموماً نہیں سمجھتے لوگ۔ نہیں ظاہر ہے واجب ہے، حجاب تو ہر صورت میں واجب ہے، حتیٰ میں یہ تو خیر مطلب فرض کرو نامحرم رشتے ہو گئے نا، حتیٰ بھی آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے سم ٹائمز میں نے بعض گھروں میں دیکھا، خیر توجہ دلانے کی بھی کوشش کی کہ بہن بھائی ہیں لیکن سم ٹائمز بہن نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو بہرحال ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات بھائی نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ نامحرم کا معاملہ تو بعد کا ہے، انسان کی اپنی غیرت کا مسئلہ بھی ہے، انسان کی اپنی نگاہوں کا بھی مسئلہ ہے، لہٰذا یعنی شرم و حیا کے معیارات کو جو ہے وہ والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو سکھائیں اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان بچوں کی انشاءاللہ حفاظت فرمائے۔ ان کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے کہ واقعاً حیا کے دامن کو تھامے رکھیں۔ صحیح۔ تو زوجین کے تعلقات میں جو پاکیزگی کا مفہوم تھا، جس کا دینی کانسیپٹ تھا، وہ بھی ناظرین بیان ہوا۔ فیملی کا تصور بھی جو ایک دینی تصور ہے ایک فیملی کا، جب نام لیتے ہیں ایک فیملی کا، ایک خاندان کا اور اس کے ایک سسٹم کا، تو اس میں کیا دینی ایک سسٹم کا تصور آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے اور کیا آتا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوئی۔ تھوڑی اولاد کی تربیت کی طرف بھی آپ نے جو ہے وہ اشارہ دیا قبلہ، تھوڑی سی اس پہ اوپر بات ہو جائے کیونکہ ابھی ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش ہے، تقریباً 7-8 منٹ ہیں۔ تو اولاد کی اہمیت جو ہے ایک دینی نقطۂ نگاہ سے آپ نے کہا کہ پروردگار کی جانب سے بہترین تحفہ ہے، تو اب اس تحفے کو جو ہم نے لیا ہے تو اب اس کو جب ہم نے وہ خدا کے سامنے اس میں مسئول بھی تو ہیں کہ اب ہم اس کی تربیت کیسی کرتے ہیں، اس کو کیا سکھا رہے ہیں، اس کو صحیح تشیع، صحیح افکار، صحیح اسلامی نظریات کا حامل بنا رہے ہیں یا بس اس کو ایک پیسے بنانے کی مشین بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا بنانا چاہیے، ہم سے اور اللہ کے رسول اور مولا امیر المومنین کیا طلب فرماتے ہیں؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مطلب اگر پوری فیملی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو فیملی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہوائے نفس کو کنٹرول کرنے کے مواقع موجود ہیں، ہوائے نفس اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھانا چاہتے ہیں، زندگی کے اچھے اصولوں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اکثر کہتا ہوں اپنے عزیزوں کو، بچوں کو کہ دیکھو جیسی اولاد چاہتے ہو ویسے خود بن جاؤ، میاں اور بیوی کو ویسا ہی بن جانا چاہیے جس طرح کی وہ اولاد چاہتے ہیں۔ اب مثلا فرض کریں کسی گھر میں شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بطور مثال وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو کیڑے نکالتا ہے، نکتہ چینی ہی کرتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے اولاد نے کبھی نہیں دیکھا، یا مثلا شوہر ہمیشہ اونچی آواز کے ساتھ بولتا ہے، گھر پہنچے تو دروازہ زور سے
کھٹکھٹاتا ہے، یہ ساری حرکتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر سکھا رہی ہیں کہ بچوں تم جب منتقل بڑے ہو رہی ہو ہیں اولاد میں۔ اولاد میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہی پھر جو ہے وہ اولاد فرض کرو بیٹا ہے، بڑا ہو گیا تو پہلے باپ روب جھاڑتا تھا، اب اولاد ماں کے اوپر روب جھاڑتی ہے، اور ماں بیچاری جو ہے وہ مطلب اسی طرح چپ کر کے زندگی گزارتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ اس کو دینی فیملی نہیں کہیں گے۔ یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، بعض گھروں کے اندر شوہر جو ہے وہ بالکل چپ چاپ رہتا ہے اور بیوی کی آواز جو ہے وہ گھر سے باہر دوسرے گھروں میں بھی پہنچ جاتی ہے، تو نتیجتاً اولاد یہ سیکھ رہی ہوتی ہے اور اس باپ کا کوئی احترام نہیں ہوتا جس کا احترام ہونا چاہیے۔ باپ جو ہے وہ گھر کے اندر ایک رول ماڈل کا وہ ہے، یعنی ایک سربراہ ہے، ایک لیڈر ہے، اور اس کو لیڈر ہی رہنا چاہیے۔ البتہ اس کے لیے وہ خود بھی محنت کرے اور فیملی بھی اس کا ساتھ دے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ تربیت اولاد کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں، میاں بیوی آپس میں کیسے دھیمے لہجے سے گفتگو کرتے ہیں، بچے بھی ایسے کریں گے۔ میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو بچے بھی انشاءاللہ ایسا ہی سیکھیں گے۔ میاں بیوی فرض کریں آپس میں بیٹھتے ہیں تو بحثیں کون سی کرتے ہیں، ان کے ٹاپکس ڈسکشنز کے کیا ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، فرض کریں کیا ٹاپک ہوتا ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، کوئی انسانیت کی بات ہوتی ہے، کوئی فرض کریں کوئی اور موضوعات ہیں، تو بچے بھی آہستہ 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 اسی ماحول کو پک کریں گے۔ بنیادی طور پر میں عرض کروں، ایک بات تو دینی طور پہ تو خیر پہلے سے ہی بیان شدہ ہے، آج تو سائنس نے بھی اس کو پروو کر دیا ہے۔ ہمارے جتنے اعمال ہیں، چاہے پازیٹیو ہیں چاہے نیگیٹو اعمال ہیں، ہمارے اچھے اعمال ہیں، ہماری گفتگو ہے، چاہے اچھی گفتگو ہے چاہے بری گفتگو ہے، حتیٰ ہماری جو باڈی لینگویج ہے، ان سب کا ایک آپ اس کی ایک انرجی جو ہے اپنے وجود سے امٹ کر رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں۔ یہ انرجی آپ کے جتنی کنیکشنز ہیں ان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور سب سے جو قریب ترین کنیکشن ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ آپ اچھا بولیں گے تو گویا بے الفاظ دیگر آپ ایک اچھی انرجی اپنے وجود سے نکال رہے ہیں۔ آپ برا سوچیں گے تو آپ بری انرجی جو ہے وہ اپنے وجود سے نکال رہے ہیں۔ نتیجتاً صحیح۔ بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، خصوصاً تربیتی نقطہ نظر سے، کہ ہر شخص جو یہ جو نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی تم میں سے سبحان اللہ۔ یعنی تم میں مسئول سے ہے۔ مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ مسئول ہے۔ لہٰذا ماں باپ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ظاہر ہے بہت سنگین ہے، بہت وزنی ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اولاد کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ ہر فرد جو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً جو شخص جو ہے وہ ایمان لے آیا ہے اللہ کی وحدانیت پر، خدا کی ربوبیت پر، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور طہارت کے اوپر جو شخص ایمان لے آیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق جو انہوں نے اپنی سیرت طیبہ سے جو ہے وہ ہم تک پہنچائی ہے، تو اس اعتبار سے ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو دیکھا بھی جائے۔ اور دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی شخص یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس سلونی کا دعویٰ تو وہی کر سکتے ہیں جو علی مرتضیٰ ہیں، سلونی کا بالکل دعویٰ پرفیکٹ۔ وہی صحیح کرے بات ہے۔ جو پیغمبر اکرم کا جان نشین ہے، جو پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کا، ان کے علم کا جو جان نشین ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو علم لدنی کا دعویٰ کرے؟ لہٰذا یہ ہر شخص، چاہے جو بھی اس کا اینگل ہے، کوئی استاد ہے تو، کوئی ماں ہے تو، کوئی باپ ہے تو، کوئی بھی کوئی سبحان لیڈر اللہ۔ ہے تو، ہر شخص جو ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے۔ all the time I am learning۔ آپ بالکل سیکھنے کے مرحلے میں ہیں۔ اس سے بڑی مثال میں کئی بار عرض کی ہے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں 313 جو ہیں وہ رسول ہیں، ان کا درجہ بلند ہے۔ ان 313 میں اولو العزم انبیاء کا درجہ
پھر زیادہ بلند ہے۔ ان سے بولو اولو العزم انبیاء میں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی شامل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت کی ضرورت پڑ گئی، اور قرآن کریم میں جو وہ قصہ معروف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے لگا، تو اس کا مطلب ہے البتہ ان کا لیول بہت بلند ہے، عام انسان کا لیول کچھ اور ہے، پیغمبر جو ہے وہ بھی محتاج ہے کہیں نہ کہیں رہنمائی کا۔ لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ فرض کرو گھر میں اگر شوہر ہے تو وہ سمجھے جو میں نے کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا کوئی بھی شخص جس کے ذمے ہے کچھ لوگوں کی کفالت یا ان کی تربیت کا امر جو موجود ہے، تو اس کو ہم ہر انسان ہمیشہ، یہ جو ہم روزانہ دعائیں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ اسی لیے ہے کہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ 24/7 ہے وہ تو خطرہ ہے نا ادھر سے دشمن کا، دشمن تو 24/7 اٹیک کر رہا ہے۔ ہمارا دفاع جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نتیجتاً ہم ہر کوئی محتاج ہیں، لہذا مسلسل سیکھیں، مسلسل سیکھیں۔ سبحان اللہ، بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر جو ایک پورے طویل عرصے کے